اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام صلوات باوجود بلد اللہم صلی علی محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ ولعنهم فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. صلوات بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اجازت ہے گفتگو شروع کی؟ بسم اللہ. وقت نہایت کم ہے لیکن چند جملے آپ کے گوش گزار کرنے ہیں. کوئی تمہید نہیں، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، سیدھا موضوع کے اندر قدم رکھ رہا ہوں. کل کہا تھا کہ مختار کا موضوع، اور یہ ویسے بھی معلوم ہوگا جو اس عشرے میں شروع سے ہر سال شریک ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں ہوگا کہ یہ معمول ہے کہ 7 محرم تک عنوان پہ پڑھا جاتا ہے، پھر 8 کو مکمل مجلس جناب ابوالفضل العباس پر ہوتی ہے، اور پھر 9 کو دوبارہ عنوان پہ گفتگو ہوتی ہے. دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے گا کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ کربلا کے میدان میں عباس لڑے نہیں. جلدی جلدی گفتگو کروں گا، توجہ مکمل طور پر میری طرف سے. یہ غلط فہمی ہے، اس لیے کہ عقل تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتی، کیونکہ عباس فوج کے سپہ سالار ہیں، اور سپہ سالار کا کام ہوتا ہے لشکر کو سنبھالنا، لشکر کی دیکھ بھال کرنا اور اپنے سپاہی کی حفاظت کرنا. یہ یاد رکھیے گا کہ کربلا کے میدان میں جب بھی کوئی ناصر، میں موضوع کے اندر قدم رکھ چکا اور جلدی جلدی گفتگو کر کے مسائل کی طرف بڑھوں گا. کربلا کے اندر جب بھی کوئی ناصر نرغے میں گھرتا تھا تو وہ حسین سے پہلے عباس کو آواز دیتا تھا، اور جب عباس کو وہ آواز دیتا تھا تو عباس اپنے گھوڑے پر بیٹھ کے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے تھے، اور ایڑ لگا کر جب میدان میں پہنچتے تھے تو اس غیظ و غضب کے ساتھ میدان میں آتے تھے کہ وہ جو نرغہ بنا ہوتا تھا ناصر کے ارد گرد، وہ عباس کو آتا دیکھ کے نرغہ ٹوٹ جاتا تھا. اتنا جلال تھا عباس کا. کربلا کے میدان میں نماز فجر کے بعد پسر سعد نے تیروں کا ایک حملہ کروایا، اور اس حملے میں ایک ساتھ 10,000 تیر چلے. لیکن اس حملے کے بعد اتنا بڑا تیروں کا حملہ دوبارہ نہیں شام تک. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پسر سعد نے یہ تیروں کا حملہ کروایا، اور یہ یاد رکھیے گا کہ جنگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں. جب جنگ ہوتی ہے تو اس حملے کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے جو حملہ آسان ہوتا ہے، اور تیروں کا حملہ اس لیے بھی آسان ہوتا ہے کہ ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کے کرنا ہوتا ہے، اور ایک ساتھ جب سادہ تیر چلتے ہیں تو سامنے والی فوج پر جب جا کے لگتے ہیں تو سامنے والی فوج کے سپاہی زیادہ مارے جاتے ہیں. تیروں کا حملہ اس لیے بھی آسان ہوتا ہے. تاریخ نے یہ تو لکھا کہ پسر سعد نے 10,000 تیر چلوائے، لیکن اس کے بعد شام تک کیوں نہیں چلے؟ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پسر سعد نے یہ حملہ کروایا تو جناب عباس نے اپنے سپاہیوں میں 20 نیزہ بردار سپاہی رکھے ہوئے تھے. توجہ رکھیے گا، نیزہ جنہوں نے کہیں تصویر میں دیکھا ہو یا ویسے دیکھا ہو تو نیزہ بہت بڑا ہوتا ہے، نیزہ چھوٹا نہیں ہوتا.
نیزے کا حملہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. توجہ رکھیے گا, نیزے کا حملہ بھی مشکل ہوتا ہے اور نیزے کا جو اس کی لمبائی ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے. تو وہ جو 20 سپاہی نیزہ بردار تھے, جناب عباس نے ان کو حکم دیا کہ نیزے اٹھاؤ اور جو تیر چلا رہے ہیں ان پہ حملہ کرو. جناب عباس نے جیسے ہی ان کو حکم دیا, توجہ رکھیے گا, جیسے ہی حکم دیا وہ 20 نیزہ بردار اپنے اپنے نیزے اٹھا کے فوج کی طرف بڑھے. اور جیسے ہی بڑھے, اور لشکر اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آپ بیٹھے ہیں الگ الگ, لشکر کی صفیں اس طرح ہوتی ہیں جیسے نمازوں میں صفیں ہوتی ہیں, ایک کے پیچھے ایک, ایک کے پیچھے ایک. جب وہ 20 نیزہ برداروں نے حملہ کیا ہے اور وہ نیزے جا کے پہلی صف کے 20 آدمیوں کو لگے ہیں, تو وہ صرف پہلی صف کے 20 آدمیوں کو نہیں لگے, بلکہ اس کے پیچھے کے بھی آدمیوں کو لگے, اس کے پیچھے کے بھی آدمیوں کو. ایک نیزے سے 10 آدمیوں کو مارا ہے نیزہ برداروں نے. عباس کی یہ حکمت عملی دیکھ کے پسر سعد کی جرت نہیں ہوئی کہ شام تک تیروں کا اتنا بڑا حملہ کروا. جناب عباس, جناب حسین اور شہزادہ علی اکبر کربلا کے میدان میں آخر صرف یہی 3 بچ گئے. جب یہ 3 بچے تو خیمہ گاہ کے دروازے کے باہر کھڑے تھے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ خیمہ گاہ کا دروازہ اور ہے, خیمے کا دروازہ اور. کچھ روایتیں خیمہ گاہ کے باہر کی پڑھی جاتی ہیں اور کچھ روایتیں خیمے کے باہر کی پڑھی جاتی ہیں. خیمہ گاہ کے دروازے کے باہر کھڑے تھے تینوں, دائیں جانب علی اکبر, بائیں جانب عباس, درمیان میں حسین. سامنے سے فوجوں نے حملہ کیا. جب فوجوں نے حملہ کیا تو دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, اور جیسے ہی دیکھا تو دونوں نے اپنی تلواروں کو نیام سے نکالا اور دونوں نے لشکر پہ حملہ کیا. تاریخ کہتی ہے کہ یہ لشکر کا اوپر جو حملہ کیا دونوں بھائیوں نے, یہ اتنا شدید تھا کہ ایک ہی وار میں 2 بھائیوں نے 4000 کاٹ کے رکھ دیے. ایک ہی حملے میں 2 بھائیوں نے 4000 کاٹ کے رکھ دیے. ابھی دونوں حملہ کر رہے تھے کہ ایک شخص نے تیر چلایا اور وہ سید الشہداء کی ہنسلی میں آ کے لگا. تو مولا نے اپنی ابا کے دامن سے رومال نکالا اور رومال نکال کے تیر نکالنے کے بعد اس زخم پہ رکھا اور اس کو دبایا تاکہ خون رک جائے. جناب عباس نے پیچھے پلٹ کے دیکھا کہ مولا کو تیر لگا ہے, تو مولا کو پیچھے پلٹ کے ہاتھ باندھ کے کہا کہ مولا آپ خیمے میں تشریف رکھیے, ان سے غلام نمٹ لے گا. توجہ, ان سے غلام نمٹ لے گا. یہ کہہ کے عباس آگے بڑھے اور لشکر پہ حملہ کیا. یہاں یہ پسر سعد اور شمر ملعون کوفی اور شامی لشکر میں کوفہ کے اور شام کے بڑے بڑے پہلوان لائے ہوئے تھے, کیونکہ یہ جانتے تھے کہ عباس ہے سامنے. 72 میں عباس ابن علی, اور یہ لوگ صفین کا حملہ عباس کا دیکھ چکے تھے, اس لیے جانتے تھے کہ عباس کیسا لڑتے تھے. عباس کے لیے پہلوان لائے ہوئے تھے. انہیں پہلوانوں میں سب سے بڑا جو پہلوان تھا اس کا نام تھا مارد. توجہ, اس کا نام تھا مارد. اس کی عمر قریب 80-90 سال کی تھی, سب سے بوڑھا پہلوان تھا, لیکن تن و من تھا. اس نے سپاہیوں سے کہا, اب یہ تاریخ کے اندر جملے ہیں, اس نے سپاہیوں سے کہا کہ پسر سعد اور شمر احمق ہے. جب اس کو یہ پتا چلا کہ 32 برس کے جوان نے حملہ کیا ہے, تو اس نے کہا کہ پسر سعد اور شمر احمق ہیں, لشکر کو کٹوائے جا رہے ہیں, مجھے بھیجے, میں بتاؤں گا کہ کیسے مارتے ہیں. پسر سعد کو کیا چاہیے, اس نے کہا جا تو بھی اپنا شوق پورا کر. وہ اٹھا, خیمے سے نکلا, گھوڑے پہ بیٹھا, اور گھوڑے پہ بیٹھ کر مولا عباس کی طرف بڑھا. یہاں عباس میدان کے بیچ میں کھڑے ہیں اور سامنے 9 لاکھ کا لشکر, اور کسی کی جرت نہیں ہے کہ آگے بڑھ کے حملہ کرے. جیسے ہی یہ دوڑا اور قریب آیا, تو قریب آ کر اس نے کہا کہ عباس دیکھو, میں عرب کا بہت بڑا پہلوان مارد ہوں. ویسے تو میں رحم دل نہیں ہوں, لیکن تمہارا حسن دیکھ کر مجھے تم پر رحم آ گیا, اور میں تمہیں موقع دے رہا ہوں, جاؤ واپس پلٹ جاؤ.
میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا. تو جناب عباس کی آواز ہے سونے دشمن خدا. آج تک عباس کی تلوار سے کوئی دشمن خدا بچ کر واپس نہیں گیا. جیسے ہی اس نے یہ سنا اس نے اپنا نیزہ نکالا اور نیزہ نکال کر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور جناب عباس کی طرف بڑھنا شروع کیا. توجہ رکھیے گا, ایک مثال اس کے اس حملے کے لیے دے رہا ہوں کہ ایک ہی روڈ ہے اور ایک ہی ٹریک ہے اور دونوں پر دو گاڑیاں آ رہی ہیں آمنے سامنے سے اور دونوں فل اسپیڈ میں ہیں. توجہ, دونوں برابر کی اسپیڈ پر ہیں اور دونوں بالکل سامنے ہیں. تو اگر ایک اپنا رستہ نہیں بدلے گا, ایک اپنی سمت نہیں بدلے گا تو سامنے والے پر نفسیاتی اثر پڑے گا. جب اس پر نفسیاتی اثر پڑے گا تو وہ پریشان ہوگا, پریشان ہو کر بوکھلائے گا, بوکھلا کر ہڑبڑائے گا اور ہڑبڑاہٹ میں آ کے کہیں گاڑی کو مار دے گا. اب یہ مثال اپنے ذہن میں رکھیے گا. اس نے نیزہ اٹھایا اور نیزہ اٹھا کے اپنے گھوڑے کو ایڑ دی, گھوڑے کو ایڑ دی, گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا, نیزہ اس کے ہاتھ میں تھا. جیسے ہی اس نے دوڑنا شروع کیا جناب عباس اپنے گھوڑے پر اپنی استقامت کے اندر کھڑے ہیں اور تلوار جناب عباس کے زانوں پر رکھی ہے اور ہاتھ جو ہے جناب عباس کا تلوار کے دستے پر ہے. میری طرف دیکھیے گا, جناب عباس ایک مقام پر کھڑے ہیں اور اس نے دوڑنا شروع کیا. اس نے عباس کی استقامت کو دیکھا تو پہلے پریشان ہوا, پریشان ہو کر بوکھلایا, بوکھلا کر ہڑبڑایا اور اس نے کہا کہ عباس تو وہیں کھڑے ہیں اور عباس اپنی جگہ نہیں چھوڑتے. اس کی یہ پریشانی اور اس نے یہ سوچنا شروع کیا کہ اللہ جانے اب کیا ہونے والا ہے. اور جیسے ہی عباس کے قریب آیا تو مولا نے اپنی تلوار سے ہاتھ ہٹایا اور قبضے سے تلوار ہٹا کے آگے بڑھ کے اس کے نیزے کو اس سے چھینا اور جیسے ہی چھینا تو اس پہ حملہ کیا. ابھی حملہ کر کے اس کو ڈرایا تھا کہ یہ زین سے گرا گھوڑے کی, اور زین سے گرتے ہوئے اس نے شیمر کو پکارا کہ شیمر مجھے بچا, عباس میرے ہی نیزے سے مجھے مار رہے, شیمر مجھے بچا, عباس میرے ہی نیزے سے مجھے مار رہے. جناب عباس نے نیزے کا حملہ کیا, نیزہ جا کے اس کے گھوڑے کو لگا, اس کا گھوڑا میدان میں گرا. تو شیمر نے کہا کہ فوراً مارد کو گھوڑا دو, اور یہ جنگ کا اصول تھا کہ اگر کسی کا گھوڑا مر جائے تو اس کو دوسرا گھوڑا دیا جاتا تھا. جیسے ہی سپاہی غلام مارد کے لیے گھوڑا لے کے آیا تو قریب تھا کہ مارد اس کے اوپر بیٹھتا, جناب عباس آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر غلام کو پیچھے ہٹایا اور اپنے گھوڑے سے چھلانگ مار کے مارد کے گھوڑے پر بیٹھ گئے. جیسے ہی یہ منظر پہاڑی سے شیمر نے دیکھا, توجہ رکھیے گا جملے پر, شیمر نے منظر پہاڑی سے دیکھا اور منظر دیکھ کر شیمر نے کہا کہ عباس یہ گھوڑا ہم نے مدائن میں حسن سے چرایا تھا, آج تم نے واپس لے لیا. یہ گھوڑا ہم نے مدائن میں حسن سے چرایا تھا, آج تم نے واپس لے لیا. تو عباس بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جلد یا بدیر ہم اپنی وراثت دوسروں کے پاس نہیں رہنے دیتے, ہم اپنی چیزیں واپس لے لیا کرتے ہیں. مارد کو قتل کرنے کے بعد جناب عباس گھوڑے کو لے کر, گھوڑے کا نام تھا تاویہ, گھوڑے کو لے کر امام کے پاس پہنچے. گھوڑے کو امام کے حوالے کیا تو سید الشہداء نے آواز دے کے کہا کہ عباس سلامت رہو, یہ وہ گھوڑا ہے کہ جو بابا نے ہمارے بھائی حسن کو تحفے میں دیا اور انہوں نے مدائن میں چوری کیا. جب حملہ کر چکے عباس اور واپس پلٹے, اپنے خیمے میں آئے تو 4 برس کی بچی جناب عباس کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ چچا جان صرف ایک گھونٹ پانی کا لا دیجیے, علی اصغر پیاسا ہے. جی بھر کے گریا کر لینا آزادارو, آج 8 محرم بھی گزر گئی. میں نے چاند رات کی مجلس میں کہا تھا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ دن گزر جائے گا. اگلے برس ان مجلسوں میں وہی روئے گا جو موجود ہوگا. گریا کرنے میں شرمانا نہیں. امام صادق فرماتے ہیں ہمارے جد کے مصائب پر ایسے رویا کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پر روتی ہے. اور آج تو عباس کا پرسہ دینا ہے عزاداروں. ابو الفضل العباس کہ جس کے لیے زہرا دعائیں مانگتی تھی, آج اس کا پرسہ جناب زہرا کو دینا.
عزادارو بیوی نے کہا چچا پانی کو ایک گھونٹ لا دو. تو جناب عباس نے کہا کہ سکینہ تمہارے بابا فرات پر جانے کی اجازت نہیں دیتے. کہا چچا اجازت میں دلواؤں گی، آپ مشکیزہ پہنیے. تاریخ کہتی ہے کہ جناب عباس کا قد بڑا تھا اور شہزادی سکینہ ظاہر ہے 4 برس کی تھی. تو بی بی نے کہا کہ چچا آپ کا قد بڑا ہے، میں مشکیزہ اپنے ہاتھوں سے پہنانا چاہتی ہوں. تو تاریخ کہتی ہے کہ مشکیزہ پہننے کے لیے جناب عباس اتنا جھکے کہ جھکتے جھکتے دونوں ہاتھ شہزادی کے قدموں پر آئے. خیمے کے دروازے سے ایک کالے برقعے والی بیوی کی آواز آئی کہ عباس میں حسین کی ماں وعدہ کرتی ہوں کہ آج تیرے یہ ہاتھ میری اولاد کے سامنے جھکے ہیں، قیامت تک میں تیرے یہ ہاتھ جھکنے نہیں دوں گی. ہاں عزادارو یہ یاد رکھیے گا کہ پسر سعد نے صبح جو 10,000 تیروں کا حملہ کیا ہے وہ شام تک نہیں کیا. کب کیا ہے یہ ابھی بتاؤں گا میں. عزادارو اجازت ملی، چھوڑ دیے میں نے مسائل، اجازت ملی، گھوڑے پر سوار ہوئے، ایک ہاتھ میں علم ہے، مشکیزہ ہے، اور جناب عباس نے فرات کا رخ کیا. فرات پہ پہنچے تو اتنی ہیبت تھی کہ وہ جو 10,000 کا دستہ فرات کی حفاظت کے لیے کنارے پر لگا تھا، عباس کو آتا دیکھ کر 10,000 کے دستے نے فرات کو خالی کر دیا. جناب عباس آگے بڑھے، آگے بڑھ کر مشکیزے کو بھرا. اب جو مشکیزے کو بھرا تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ سامنے سے آ کر حملہ کرے. سارے درختوں کے پیچھے چھپ گئے. عزادارو جملہ سننا، مشکیزہ بھر کے جناب عباس نے گھوڑے کو خیموں کا رخ کیا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خیموں کی طرف بڑھنا شروع کیا تو درخت کے پیچھے چھپے ہوئے ایک ملعون نے تیر چلایا. تیر کا چلنا تھا کہ تیر نے آ کے جناب عباس کا دایاں بازو قلم کیا. بازو کا قلم ہونا تھا کہ جناب عباس نے علم کو دوسرے ہاتھ میں پکڑا. عزادارو گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑے نے چلنا شروع کیا. ادھر ایک ملعون نے درخت کے پیچھے چھپ کے دوسرا حملہ کیا. تیر کا آگے لگنا تھا کہ بایاں بازو بھی قلم ہوا. عزادارو جب دونوں بازو قلم ہو گئے تو پسر سعد نے حکم دیا کہ تیروں کا حملہ کرو. وہ جو دوسرا تیروں کا حملہ ہوا ہے وہ عباس میں ہوا ہے. ایک ساتھ 10,000 تیر چلے اور آگے بغیر بازوؤں کے عباس کو لگے. عزادارو لیکن عباس رکے نہیں، عباس کی آس نہیں ٹوٹی، اس لیے کہ ابھی مشکیزہ سلامت تھا. لیکن ہرملہ نے تیر اٹھایا. اب جو تیر اٹھا کے اس نے کمان میں لگایا اور تیر کو چلایا تو تیر آ کے مشکیزے میں لگا. مشکیزے کا پانی بہا تو عباس کو ایسا لگا جیسے عباس کا لہو بہہ گیا اور وہی گھوڑے کو آہستہ کیا. ایک ظالم نے تیر چلایا، تیر آ کے مولا کی آنکھ میں لگا. آنکھ میں لگا عزادارو، ایک تیر مولا کی آنکھ میں لگا. ایک ظالم پیچھے سے بڑھا. عباس مشکیزے کو دیکھ رہے تھے. قد اتنا بڑا تھا کہ گھوڑے پر بیٹھتے تو زمین کے پیروں زمین کو رخت دیتے تھے. لیکن عزادارو مشکیزے کو دیکھ رہے تھے کہ ایک ظالم پیچھے سے بڑھا اور بڑھ کے سر عباس پر گرز کا وار کیا. گرز کا لگنا تھا کہ بغیر ہاتھوں کے علی کے لال نے زین چھوڑی. اب جو زمین پر آئے تو آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. آقا میرا آخری سلام. حسین مسند سے اٹھے، کمر پہ ہاتھ رکھا، آواز دی کہ زینب میری کمر کا آسرا. زینب میری کمر ٹوٹ گئی، میری کمر کا آسرا مارا گیا. علی اکبر جناب حسین کو پکڑ کر لاشائے عباس پر پہنچے. عزادارو اب جو لاشائے عباس پر پہنچے، سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا. سر کو زانوں پہ رکھا تو عباس کی آواز آئی کہ آقا
جب میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو آتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کرے. اب اس دنیا سے جا رہا ہوں, میری آخری خواہش ہے کہ آپ کے چہرے کی زیارت کروں. ایک آنکھ میں تیر لگا ہے, دوسری میں لہو ہے, اگر زحمت نہ ہو تو ابا کے دامن سے لہو صاف کر دیجئے. حسین نے ابا کے دامن سے عباس کا لہو صاف کیا. اب جو مولا کی زیارت کی تو حسین کی آواز آئی, عباس ہم نے تمہاری آخری خواہش پوری کی, لیکن تمہارے اس بھائی کی بھی آخری خواہش ہے. کہ مولا حکم کیجئے, اگر بازو نہیں ہے تو کیا ہوا, آپ حکم کیجئے. حسین کی آواز آئی, عباس